تو اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں پہ وقت لگا دے گا۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، اور وہ 11 سال کے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ بچوں کو یہ باتیں بچپن سے ہی سمجھا دینی چاہیے تاکہ بچپن سے ہی وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کریں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی اور تمہیں اللہ کی طرف سے مدد آئے گی۔ بچوں کو بتانا چاہیے کہ اللہ کے کس طریقے سے ہم نے اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی احکامات ہمیں پتہ ہوں گے تو ہی ہم بچوں کو ان کی حفاظت کا درس دیں گے نا۔ انفارچونیٹلی ہمیں تو خود ہی اللہ کے احکامات نہیں پتہ، ہم تو خود سیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت جب ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی تھی، ہم تو اپنی تربیت میں لگے ہوئے ہیں، اس میں بھی پتہ نہیں کس حد تک کامیاب ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو اللہ کی احکامات ہم نے کیسے سیکھنے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں؟ وہ اس طرح پتہ چلے گا جب ہم قرآن اور کو پڑھیں گے، اللہ کے احکامات کو پڑھنا چاہیں گے، اللہ کے احکامات سیکھنا چاہیں گے، تبھی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ جو اطاعت نہیں کرتا، اس کے لیے اللہ کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان بوجھ کر نماز مت ترک کیا کرو، اس لیے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تو یقیناً اس سے اللہ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ کامیابی صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ دین کی سمجھ رکھنے والا، اللہ کی معرفت اختیار کرنے والا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے والا اللہ کی مدد کو پا لیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے یہ کہ صبر مشکل ہوتا ہے جب کوئی تکلیف دینے والی بات یا کوئی کام یا کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے، یا کوئی غم دینے والی یا کوئی خوف میں مبتلا کرنے والی، تو ہم صبر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید واویلا کرنے سے مسائل کا حل ہو جائے گا، یا ہر کسی کو بتانے سے اور دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی عام کانسیپٹ ہے کہ ہم تو کتھارسس کر رہے ہیں، ہم چغلی تو نہیں کر رہے، ہم تو کتھارسس کر رہے ہیں۔ کسی سے تکلیف پہنچی تو ہم کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے اپنا کتھارسس شروع کر دیتے ہیں، اور وہ واویلا مچاتے ہیں، وہ آنسو بہاتے ہیں، وہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو اس طرح کرنے سے غم تو آپ کا ہلکا نہیں ہوگا۔ جبکہ یہاں پہ حکم آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صبر کرو، تو اللہ سے مدد مانگو، اور اس انرجی کو جو غم، خوف، پریشانی میں لگ رہی ہے، اس کو دعا میں تبدیل کر لو تو اللہ کی مدد آ جائے گی۔ وہی جس سے ہم کتھارسس کرنا ہے تو کتھارسس اللہ تعالیٰ سے کریں نا، جس کی طرف سے یہ آزمائش کہہ لیں یا امتحان کہہ لیں، جو بھی ہے جس کی طرف سے یہ مشکل وقت آیا ہے، تو اس کے سامنے بیٹھ کے روئیں نا، بجائے اس کے کہ ہم دنیا کے سامنے بیٹھ کے روتے ہیں، دنیا کے سامنے اپنے آپ کو ہلکا کرتے ہیں، دنیا کے سامنے ہم کہتے ہیں ہم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، اور دل کا بوجھ کیا ہلکا ہوتا ہے، وہ اور بوجھ چڑھا لیتے ہیں، ہم دل ہمارے اور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے سامنے کریں، اور اللہ کے سامنے اکیلے میں کریں، اور یہ بھی نہیں کہ جب سارے بیٹھے ہوئے ہوں تب آپ اللہ کے ساتھ شکوے شکایتیں شروع کر دیں، یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی جب آپ نے باتیں کرنی ہے تو آپ اکیلے میں باتیں کریں اللہ تعالیٰ سے۔ آپ کو کوئی چغلی کرنے کی، آپ کو کہیں اپنا کتھارسس کرنے کی، کہیں آپ کو اپنے دل کی بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور وہ بچیاں جو شادی شدہ ہیں، وہ اپنا دل کا بوجھ ہلکے کرنے کے لیے بھی اپنے اور اپنے پیچھے والوں کے، اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کے گناہوں میں اضافہ نہ کریں کہ جی ہم دل کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، ہم جی اپنا کتھارسس کر رہے ہیں۔ یہ کتھارسس نہیں ہوتا، اس سے دل کا بوجھ اور بڑھ جاتا ہے۔ جنگ بدر میں قیدیوں سے فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو 10 بچے پڑھانے کا کام دیا گیا تھا۔ ان کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ سبحان اللہ، دین کے اندر کیا رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آخر تک لوگ ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ اب جو قیدی تھے ان کو فدیہ لے کر انہیں چھوڑا گیا تھا، اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا کہ آپ پڑھانے کا کام کر دیں، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو آپ اس کے عوض میں آپ پڑھانے کا کام کر لیں۔ اگر آپ کے اندر کوئی خیر ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام کے ہدایت دے دے گا، اور آج جو فدیہ آج تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر دے گا۔ اگر یہ مشرکین مخالفت نہ کرے تو آج یہ قید نہ کیے جائیں گے۔ قیدیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد ابو العاص، آپ کے چچا عباس بھی تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی اور انہیں خیر کثیر سے نوازا۔
جس طرح کفار ایک دوسرے کی اولیاء ہیں، تمہیں بھی اس طرح مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے۔ یہاں دین کی مدد جن 2 طریقوں سے کی جاتی ہے اس کی تفصیل بیان کی ہے، یا مہاجرین کی شکل میں یا انصار کی شکل میں۔ یہ انسان اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے یا قربان کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو دونوں کے باہم تعاون سے دین آگے بڑھتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو مکہ سے آئے اور مدینہ والے، ان کی باہمی تعلق اور ان کی محبت اور ایک مقصد میں اکٹھا ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے آنے والوں کو مدینہ والوں کا بھائی بھائی بنا دیا، حتیٰ کہ انہوں نے ان کو اپنے باغوں میں، اپنے گھروں میں اور اپنے اموال میں بھی شریک کر لیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں جس کو تم پسند کرو، اور پھر تم چاہو تو اس سے نکاح کر لینا۔ لیکن انہوں نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بازار کا رستہ بتاؤ، میں خود کام کروں گا اور کماؤں گا۔ یعنی انہوں نے بھی لالچ نہیں رکھی، کیونکہ وہ مال کے لیے تو آئے نہیں تھے، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ نیت اور غرض ذہن میں تھی، اسی لیے کام کر رہے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کے پاس مہاجرین نے آ کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جس قوم کے پاس ہم آئے ہیں ان سے بڑھ کر ہم نے کوئی ایسی قوم نہیں دیکھی جو بہت زیادہ خرچ کرنے والی ہے اور تھوڑا مال ہونے کی صورت میں بھی دوسروں کے ساتھ غمخواری کرنے والی ہے، اگر نہیں بھی پھر بھی دوسرے کا خیال کرتے ہیں اور دل جوئی کرتے ہیں۔ بعض اوقات انسان کے پاس نہیں ہوتا لیکن کوئی اچھی بات ہی کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات ہوتا ہے اور دے کر احسان جتا کر اسے ضائع کر دیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ہمیں محنت اور مشقت سے باز رکھا، ہمیں آرام اور راحت میں شریک کیا، یہاں تک کہ ہمیں خوف ہے کہ ساری نیکیوں کا ثواب ان کو نہ مل جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی بات نہیں، جب تک تم لوگ اللہ سے ان کے لیے دعائے خیر کرتے رہو گے اور ان کا شکریہ ادا کرتے رہو گے، یعنی اگر کوئی آپ کے ساتھ احسان کرتا ہے تو آپ اس کو دل سے اس کے لیے دعا کریں، چاہے سامنے دعا دے دیں، چاہے دل میں دے دیں، یا کسی بھی قبولیت کے موقع پر دے دیں۔ محسنین کے احسان کو یاد رکھنا مومن کی شان ہوتی ہے، اور پھر یہ کہ شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جب کوئی آپ سے اچھا رویہ اختیار کرے تو اس کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کے منہ پر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے کہ ہم منہ پر جب کوئی غصہ آتا ہے تو وہ تو ہم فوراً منہ پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم دل کے بہت صاف ہیں، ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں یا کسی کوئی کو مدد کر دیتا ہے تو اس کے منہ پر شکریہ بولنا ہماری انا کے خلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اپنے باغوں کو ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے بیچ میں تقسیم کر دیجیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ لوگ ہمارے باغوں کی دیکھ بھال کا ذمہ لیں، ہم آپ کو پیداوار میں شریک کریں گے۔ مہاجرین نے کہا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، لیکن انصار ہمیشہ ان کا خیال رکھنے والے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کے علاقے میں کچھ جاگیریں لوگوں کو دیں۔ انصار نے مشورہ دیا کہ آپ ایسا نہ کریں، تاکہ آپ ہمارے مہاجرین بھائیوں کو بھی جاگیریں دیں جیسا کہ آپ ہمیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دے رہے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمارے بھائیوں کا نہ دے دی جائے۔ کیسا دل تھا، یہ کیسے بڑے بڑے دل تھے ان کے، اتنی بڑی وسعت۔ جب پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کا اجر اللہ تعالیٰ سے ملنے والا ہے، اور اس کا صرف پتہ ہی نہیں ہوتا بلکہ یقین بھی ہوتا ہے، تو جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے اجر کی توقع رکھتا ہے، اس کے دل سے دنیا کے مال کی لالچ نکل جاتی ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آج دیا ہے تو کل بھی دے گا۔ اگر ہم نے آج سے کسی کو دیا ہے تو اس میں کوئی کمی یا تھوڑا نہیں ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ جن لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، ایسے حالات میں میری ملاقات تک صبر کرنا۔ سورہ توبہ۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ سورہ توبہ جو ہے، اس کے شروع میں بسم اللہ
پڑھنا جو ہے وہ صحیح خیال نہیں کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اگر پڑھنے والا پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہو تو پھر سورت کو شروع کرتے وقت بسم اللہ جو ہے وہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر پیچھے سے پڑھتا آ رہا ہے تو پھر بسم اللہ اس میں نہیں پڑھی جاتی ہے، جائز نہیں ہے۔ جبکہ انفال کے ختم ہونے پر وہ تھوڑا سا وقف کر کے سکتہ دے کر وصل کے ساتھ پڑھے، یا تنوین کو میم سے بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ تنوین کے بعد آگے با آ رہا ہے، اس لیے اس تنوین کو ہم میم میں بدل کے علیم براءۃ من اللہ اس طرح سے ہم پڑھ سکتے ہیں، بغیر کسی وقف کے، بغیر کسی سکتے کے، ہم ویسے ہی پڑھتے چلے جا سکتے ہیں۔ اور اگر اسی صورت میں پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ہمیں بسم اللہ نہیں پڑھنی، لیکن اگر یہ ہے کہ ہم سورۃ توبہ شروع کر رہے ہیں تو اس میں پھر ہم، کیونکہ ہم قرآن پڑھنے لگے ہیں، اس لیے ہم سورۃ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور کچھ مفسرین کا یہ بھی خیال ہے کہ اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے اس کو شروع کرنے سے پہلے، لیکن اس کی بھی کوئی سنت سے دلیل نہیں ہے، کوئی بھی سنت سے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے، یا کوئی اس میں نہیں بتایا گیا۔ اس سورت کے دو نام ہیں، سورۃ البراء اور سورۃ التوبہ، جبکہ اجتہادی طور پر اس سورت کے 19 اور نام بھی بتائے گئے ہیں۔ یہ سورت بسم اللہ کے بغیر شروع ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسی طرح لکھوایا ہے، اور پھر جب مصحف عثمانی تیار کیا گیا تو اس میں بھی اس کو اسی طرح سے ہی لکھوایا گیا۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ بسم اللہ امان ہوتی ہے، اس صورت میں جہاد کا حکم نازل ہوا ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں امان کا ذکر نہیں کیا گیا۔ توبہ کا لفظ سب سے زیادہ بار قرآن مجید میں اس صورت میں آیا ہے، تقریباً 16 بار، اور اس کے بعد سورہ البقرہ میں 13 بار آیا ہے، تو اس کا نام بھی پھر سورۃ توبہ ہے۔ سورہ الانفال جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو مدینہ کے ابتدائی صورتوں میں سے تھی، اور یہ بھی مدنی صورت ہے۔ یہ آخری جنگ تبوک کے بعد نازل ہوئی، کچھ اس دوران نازل ہوئی، ایک ابتدا اور ایک انتہا۔ دونوں کا مضمون باہم ملتا جلتا ہے، دونوں میں غزوات سے متعلق زیادہ تر احکامات ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اصلاح، تزکیہ اور تربیہ کی باتیں بھی ہیں۔ اعلان براءت ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ جن مشرکین سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تھا، اب ان سے معاہدے ختم کیے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی تھے، ان کے ذریعے دین کو مکمل کرنا تھا، اور اب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تھے، ان کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ اپنا مستقبل تم سوچ لو، اور اگر تم نے نبی کا ساتھ نہیں دیا تو یہاں تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ سورہ انفال میں جو آیت 58 میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو علی الاعلان اس کا معاہدہ ان کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو، اور اب تو تمہارا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اسی ضابطۂ اخلاق کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے، اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے۔ اس اعلان کے بعد مشرکین عرب کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ باقی نہ رہا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر صفحہ ہستی سے مٹ جائیں، یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں، یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی اسلامی حکومت کے تابع کر چکا ہے۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اطلاع عام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تم لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے، اور اللہ کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیر لے تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو۔
اور ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے پھر انہوں